مفاد پرست کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں مہرو کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آکڑ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس مہرو کی وجہ سے اس کے فادر منیر صاحب بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد عالیہ کو احساس ہوتا ہے کہ منیر صاحب کی ساری باتیں مان لی ہوتیں تو آج میں بھی بیوہ نہ ہوتی اور میری بیٹی کی زندگی بھی برباد نہ ہوتی۔ دراصل منیر صاحب جب فرحہ کے کہنے پہ مہرو کو معاف کر کے اس کے گھر گئے تھے تو وہ تو اپنی بیٹی کو سدا سہاگن رہنے کی دعائیں دینے گئے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جو منظر دیکھنے کو ملے گا وہ منیر صاحب کے سر سے آسمان اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گا۔ اپنی بیٹی کو کمرے میں ایک نامحرم کے ساتھ دیکھ کر منیر صاحب دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور پھر ایسے موقع پہ بھی مہرو کی ہٹ دھرمی جب وہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر تھوڑی دیر کے لیے شرمندہ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن جب فرحہ مہرو سے کہتی ہے کہ مہرو اب تمہارا اس گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں اور نہ ہی زین کی زندگی میں، اب تو تمہیں اس گھر سے جانا ہی پڑے گا، لیکن مہرو ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ آپ چاہ کے بھی مجھے زین کی زندگی سے نہیں نکال سکتی۔ زین کو میں جب چاہوں اپنی محبت کے جال میں پھنسا سکتی ہوں اور اس گھر میں ہمیشہ رہ سکتی ہوں، لیکن اس بار زین کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ مہرو کی وہ محبت تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ زین کا دماغ اگرچہ بہت تیز کام نہیں کرتا، لیکن جتنا کام کرتا ہے اس میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مہرو کبھی بھی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، وہ کبھی میرے ساتھ مخلص نہیں ہوگی۔ تبھی زین مہرو کے پیرنٹس کی موجودگی میں ہی وہ 3 لفظ بولتا ہے اور ہر رشتے سے مہرو کو آزاد کر دیتا ہے، لیکن مہرو کی یہ آزادی منیر صاحب کی موت کا پروانہ بن کے آتی ہے اور منیر صاحب بھی وہیں کھڑے کھڑے جان سے چلے جاتے ہیں۔ اب عالیہ تو سارا الزام مہرو پہ لگاتی ہے کہ مہرو تم یہ سب نہ کرتی تو آج میں بیوہ نہ ہوتی۔ مہرو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے خود اسے بھی یہ کھیل سمجھ نہیں آ رہا۔ زین اور فرحہ کے شاپنگ پہ جاتے ہی مہرو کے فون کا غائب ہو جانا اور پھر سلمان کا گھر کے اندر انٹر ہو جانا۔ مہرو کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی، اور پہنچ بھی جائے تو کیا فائدہ، اب زین کے ساتھ اس کا رشتہ بحال تو ہونے سے رہا، جبکہ دوسری طرف سلمان تو بے حد خوش ہے اور ساتھ ہی مطمئن بھی کہ مہرو کو زین کی زندگی سے نکال کے فرحہ میم نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا اب اس کا وقت آ چکا ہے، یعنی فرحہ میم کے دوسرے آفس میں سلمان اب مینیجر ہوگا۔ سلمان تو اپنی ترقی کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن رملہ سلمان سے کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے مہرو کے ساتھ کیا ہے سلمان، مجھے تو ڈر ہے کہ اگر مہرو نے تمہاری حقیقت زین اور فرحہ میم کو بتا دی تو ترقی تو دور کی بات ہے، تمہاری تو یہ جاب بھی برقرار نہیں رہے گی، اور سلمان کی غلط فہمیاں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ بڑے سکون سے رملہ سے کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اول تو مہرو میرے بارے میں کچھ بتائے گی نہیں، اور اگر بتاتی بھی ہے تو زین اور فرحہ میم کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن مسٹر سلمان تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ فرحہ کو تو آلریڈی تمہاری ساری حرکتوں کا پتہ چل چکا ہے، اور وہ تو اس بات پر حیران تھی کہ وہ تم پہ ٹرسٹ کر کے اپنے گھر کے سارے معاملات تم سے شیئر کرتی تھی، اور اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ تم اندر ہی اندر فرحہ کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہو۔ اب مہرو کو زین کی زندگی سے نکالنے کے لیے فرحہ نے سلمان کو محض استعمال کیا ہے، جبکہ اب فرحہ سلمان کے خلاف پولیس کارروائی کرے گی، اور جب پوری انویسٹیگیشن کے بعد سلمان کے گھر سے مہرو کی وہ ساری جیولری ملے گی تو نہ سلمان کے پاس مکرنے کا کوئی راستہ بچے گا نہ ہی بھاگنے کا۔ ہاں البتہ یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ رملہ، جس کے بارے میں ابھی تک سلمان ان غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ شاید وہ اس سے بے حد محبت کرتی ہے، لیکن سلمان کے پھنستے ساتھ ہی اسے یوں چھوڑ کے جائے گی جیسے کبھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ تو جس جس نے غلط کام کیے ہیں سزا تو ان سب کو ملے گی۔ ہاں البتہ اب عالیہ، جسے اپنی غلطیوں کا نہ صرف احساس ہو چکا ہے بلکہ اس نے اپنے شوہر سے بھی معافی مانگی تھی اور زارا سے بھی معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن منیر صاحب عالیہ کو زارا سے ملنے نہیں دینا چاہتے تھے، کم سے کم زارا کی شادی سے پہلے تو ہرگز نہیں،
کیونکہ منیر صاحب کو ابھی بھی شک تھا کہ شاید عالیہ جو معافی مانگنا چاہتی ہے اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی کھیل ہے۔ ہاں البتہ ڈیتھ بیڈ پہ منیر صاحب نے زارا اور ہادی کے ذمے ہی عالیہ کی اور مہرو کی تمام ذمہ داری لگائی کہ میرے بعد ان کا خیال رکھنا۔ تو یوں منیر صاحب کے جاتے ہی زارا پھر سے خود خالہ کے گھر واپس آ جاتی ہے اور صرف منیر صاحب کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی خوب خدمت کرتی ہے۔ عالیہ جو زارا سے آنکھیں بھی نہیں ملا پاتی کہ میں نے زارا کے ساتھ کتنا برا کیا اور زارا ہے کہ اس کے بعد بھی میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے، آخر اپنی شرمندگی کا اظہار زارا سے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زارا میری بچی، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس پہ دل سے شرمندہ ہوں۔ میں نے تو منیر صاحب سے کہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے میری زارا کے پاس لے جاؤ، میں اس سے معافی مانگ سکوں اپنے گناہوں کی، لیکن وہ لے کر نہیں آئے۔ اب جب کہ تم خود ہی یہاں آ گئی ہو تو اپنی خالہ کی ساری غلطیوں کو معاف کر دو۔ کاش کہ میں نے منیر صاحب کی زندگی میں ہی وہ سب کیا ہوتا جو وہ چاہتے تھے۔ زارا اپنی خالہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، بھلے ہی خالہ نے اس کے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہو، لیکن زارا نے تو آنکھیں کھولتے ساتھ ہی عالیہ کو ہی اپنی ماں سمجھا تھا، تو وہ عالیہ کو آگے بڑھ کے گلے لگا لے گی اور کہے گی کہ خالہ اپنے دل سے ہر بات نکال دیں، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کل بھی میری ماں تھیں اور آج بھی میری ماں ہیں۔ لیکن مہرو سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، وہ تو زارا کو بازو سے پکڑے گی اور کہے گی کہ چلو بی بی بہت ہو گیا سوگ، اب میرے ابو کو مرے بڑے دن ہو گئے، تم بھی یہاں سے نکلو اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ عالیہ کو اس بار مہرو پہ شدید غصہ آئے گا کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی مہرو کی اکڑ آخر ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ وہی عالیہ جو ساری زندگی اپنی بیٹی مہرو کو لالچ کے سبق سکھاتی آئی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی اچھا سبق دے اور اسے مثال بھی دے کہ میں نے اور تم نے لالچ کی ساری زندگی تو ہمارا کیا انجام ہوا۔ جبکہ دوسری طرف زارا ہے جس کے دل میں پیسے کی لالچ کی کوئی ہوس نہیں تھی، اور آج دیکھ لو کہ اس کی زندگی کتنی خوشحال ہے۔ ادھر مریم اور ریحان کی بھی جیسا کہ شادی ہو چکی ہے، تو ریحان کے گھر پہ تحریم اور عدیل دونوں ہی بہت خوش ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے دونوں بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو رہی ہیں، اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ڈرامے کے اینڈ کو اتنا کھینچا کیوں جا رہا ہے، کیونکہ ڈرامے میں اب مزید تو کچھ رہ نہیں گیا۔ مریم ریحان کے لیے مان گئی، زارا ہادی کی تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں، عالیہ اور مہرو کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اب خالی سلمان رہ گیا ہے۔ میرے خیال سے اگر نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ کر دیتے اور سلمان کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جاتی، جس کے بعد جا کے ہی صحیح مہرو کو احساس ہو جاتا کہ واقعی ہی جس نے لالچ کی اس کا انجام برا ہوا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں اب ایسا کون سا ٹویسٹ باقی بچا ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی ڈرامے کی اینڈنگ نہیں ہو رہی۔ ویسے آپ میں سے کون کون میری اس بات سے متفق ہے کہ ڈرامے کی سٹوری اب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس کی ہیپی اینڈنگ جلد سے جلد ہو جانی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔